آنکھوں کے بعد طہارت شکم، جب تک تو پیٹ کو پاک نہیں کرتا لقمہ حرام اس پیٹ میں چلا جائے، فرمایا میرا شیعہ سوکھی روٹی پر تو گزارا کر سکتا ہے، لیکن علی والا کبھی حرام کا لقمہ نہیں کرتا، کیونکہ اس سے گوشت خون بنتا ہے، اور جب حرام سے گوشت خون بنا، کہ میں نے کہا تھا نا جس نے بھی لقمہ حرام کھایا ہے وہ کبھی حق کو پہچان نہیں سکتا، اور جس کی شکم میں بھی حلال کا لقمہ ہے وہ حق حسین کو جان جاتا ہے، وہ حق علی ابن ابی طالب کو جان جاتا ہے، وہ حق جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جان جاتا ہے۔ یہ لوگ جب کنورٹ ہو کے مکتب اہل بیت میں، کیونکہ لقمہ حلال کا اثر ہے، جب حلال کی کمائی ہوتی ہے تو انسان کی روح سے ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا عالم دنیا سے گیا، اس کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ بہت اچھے باغ میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے دعوت دی، کہہ رہا میں نے خواب کے عالم میں اس کے سفرے سے لذیذ ترین طعاموں سے فائدہ لیا، لیکن جب اس نے اپنے پاؤں سے کپڑا ہٹایا تو میں نے کیا دیکھا، ایک بچھو ہے جو اسے کاٹتا جا رہا ہے، کاٹتا جا رہا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ کہ تو اتنا بڑا عالم، بچھو کیا ہے؟ حالانکہ نعمت میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن بچھو اسے کاٹے جا رہا تھا، کاٹے جا رہا تھا۔ کہا کہ دنیا میں ایک موچی کے پاس چپل بنانے گیا تھا، ہاں چپل بنائی، پیسے نہیں تھے جیب میں، میں نے کہا کہ میں کل آؤں گا اور آپ کو اس چپل کے پیسے دے دوں گا، لیکن کل تو آئی نہیں، گھر گیا اور وہیں موت آ گئی، اور اس موچی کو ابھی تک پیسے نہیں ملے، اسی کی سزا میں یہ بچھو مجھے کاٹ رہا ہے، تو جب اٹھو تو جا کر میرا قرضہ ادا کر دینا۔ یہ نیند سے اٹھتا ہے، فوراً اس موچی کے پاس جاتا ہے، کہ فلاں عالم کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں۔ کہا اس نے کوئی قرضہ تھا، آپ کو پیسے دینے تھے؟ کہاں، چپل بنوائی تھی، میرے پیسے مجھے نہیں دیے، اور پتہ چلا مر گیا، میں اس کے جنازے پہ گیا، بیٹے سے پوچھا کہ باپ کوئی وصیت کر کے گیا تھا کہ فلاں فلاں کو؟ کہا نہیں بابا نے کوئی ایسی وصیت نہیں۔ میں نے کہا یہ کیسا عالم ہے، سر پہ امامہ لباس امام پہنا ہوا ہے اور اتنی بھی پرواہ نہیں کہ وصیت کر کے بھی نہیں گیا کہ فلاں کو پیسے دینے۔ کہا میں نے نہیں بخشا۔ میں نے کہا یہ عالم صحیح نہیں ہے۔ کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں کہ اس کے پیسے ہیں۔ پھر خواب کے عالم میں دیکھا کہ وہ بچھو کیا ہو چکا تھا، ہٹ چکا تھا۔ عربی عبارات میں ایک درہم بھی اگر کسی کا کھاتے ہو، سنگل پینی بھی اگر کسی کی لیتے ہو، 100 تمہاری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج اسی مال کی خاطر بھائی بھائی سے لڑتا ہے، بہنوں کا حق کھایا جاتا ہے، بھائیوں کا حق کھایا جاتا ہے، اور یہ سمجھ رہا میں اپنی دنیا منا رہا ہوں، تو اپنی قبر کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ قیامت میں حساب دینا ہے، ایک قطرے قطرے کا حساب دینا ہے۔ اللہ عادل ہے۔ جب تم یہ توقع رکھتے ہو کہ دشمن زہرا سے حساب لے گا، دشمن علی سے حساب لے گا، کیوں حساب لے گا؟ کیونکہ انہوں نے شریعت کو پامال کیا ہے، تو ہم سے کیوں نہیں حساب لے گا؟ تو انسان کھائے جاتا ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا کہ یہ تم اپنی شکم میں، اس گھر میں نماز نہیں ہوتی جو غصبی گھر ہے۔ اگر اس گھر میں بھائی کا، بہن کا وہ حق مانگ رہے ہیں، انہوں نے معاف نہیں کیا اور تم نہیں دے رہے، تو یہ غصبی زمین ہے، تمہاری نماز بھی اس گھر میں صحیح نہیں ہے، عبادت صحیح نہیں ہے، مجلس صحیح نہیں ہے، یہ حرام کا مال ہے۔ اور کیسے مولا کا، یہاں تمہارے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، یہ سوچ رہے ہو اگر میں شریعت پہ عمل کروں گا تو غریب ہو جاؤں گا، فقیر ہو جاؤں گا۔ انسان ایسا کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ یہ کہتا تو ہے، نظریہ تو ہے کہ قیامت ہے، پر مانتا نہیں ہے۔ نظریہ تو ہے ایک قبر ہے، لیکن تسلیم نہیں کرتا کہ واقعاً قبر ہے۔ امام فرماتا اگر اس سے یقین ہوتا، رسول خدا کے پیچھے ایک شخص تھا، نبی نے فرمایا کوئی مقام یقین پہ پہنچا، ایک جوان نے کہا یا رسول اللہ میں مقام یقین پہ پہنچا، فرمایا دلیل دے کہ تو مقام یقین پہ پہنچا ہے۔ کہا یا رسول اللہ جب قبر و قیامت کا سوچتا ہوں مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، دن گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، اپنی قیامت کا سوچتا رہتا ہوں۔ فرمایا ہاں اب محسوس کر رہا ہوں تم مقام یقین پہ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ غفلت ہے جو انسان سے گناہ کرواتی ہے۔ تو فرمایا ہمارا چاہنے والا کبھی بھی شکم کی وجہ سے، کبھی بھی لقمہ حرام اور رشوت کے مال کی وجہ سے اللہ کی مخالفت نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی صرف گزرا اشارے کرتے ہو جا رہا ہوں، کیونکہ ہر
ٹاپک میں صرف لقمہ حرام پہ 4-5 مجلسیں ہو سکتی ہیں، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ آپ جا کر آغا دستغیب کی کتابیں پڑھیں کہ کون کون سی چیزیں لقمہ حرام کا سبب بنتی ہیں۔